السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہیں جی اسد اللہ صاحب۔ اسد اللہ صاحب ہیں، یا ان کا نام اسد ثناء اللہ نام ہے میرے خیال میں۔ بہت اچھا بولتے ہیں، سوشل میڈیا پر کافی ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کی بات سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حالت جنگ میں اگر کوئی شخص اپنے وطن اور اپنی افواج کے خلاف بولتا ہے تو وہ غدار ہے، اور غدار کو دشمن سے پہلے مار دینا چاہیے۔ یہ الفاظ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے۔ سن لیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتھینٹک حوالہ نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو میں نے بھی کافی پڑھ رکھا ہے اور اس پر میں نے سٹوریز ویڈیو بھی کی ہیں۔ کسی سے فکری اختلاف ہونا یا ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ملک کا مخالف ہے یا فوج کا مخالف ہو گیا ہے۔ آپ کافی مذہبی نالج رکھتے ہیں، میں آپ کو صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ کس بات پر ہوا تھا، اور کیا صحابہ اکرام نے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے کا منظر جنگ کا منظر نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس بھیجا کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور احرام باندھ کے آئے ہیں، اونٹوں کے ساتھ آئے ہیں، اس دوران خبر اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا اس خبر کے بعد جنگ کا خطرہ لاحق نہیں ہو گیا تھا؟ کیا مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں ہو گئے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کافروں سے جنگ کرنے کے لیے بیعت نہیں لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے؟ پھر اسی جنگی ماحول میں ایک صلح نامہ تیار ہوتا ہے، کیا ان میں کچھ ایسی شرطیں نہیں تھیں جن سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا تھا؟ کاؤنٹر سوالات کرنے پر فتوے بانٹنے سے پہلے تھوڑا سا اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اسلامک نالج رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس موقع پر کس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی جھوٹی کہانی سنا رہے ہیں۔ اگرچہ آپ نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ جن کو آپ مخاطب ہیں وہ سب اس وقت فرنٹ لائن پر انہوں نے اپنے اداروں کا، اپنی فوج کا ساتھ دیا ہے اور انڈیا کی جھوٹی خبروں کا کاؤنٹر جواب دیا ہے، اور جس کا اعتراف DGI نے خود کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سوشل میڈیا کا محاذ اس وقت کس کے پاس ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، اسی لیے انہوں نے ٹویٹر آن کیا تھا تاکہ جھوٹی خبروں کا کاؤنٹر جواب دیا جا سکے، اور پھر انہوں نے سارے اختلافات کو پس پش ڈال کر کاؤنٹر جواب بھی دیا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا کہ پاکستان میں جو گزشتہ 2-3 سال سے ظلم و بربریت کی روایت قائم کی گئی ہے، لوگوں کے گھروں کی چادر چار دیواری پامال کی گئی، گھروں میں بوڑھی عورتوں کو گھسیٹا گیا، غریبان کو ہاتھ ڈالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور آج بھی خواتین جیلوں میں۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اس عمر میں کینسر کا مریض ہونے کے باوجود آج جیل میں کیوں ہیں؟ ان کی گرفتاری کے پیچھے کون ہے؟ اگر کوئی سوال کرے گا تو آپ جیسے لوگ غداری اور قتل کے فتوے بانٹنے شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا سوچیے گا۔